نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں۔ یہ دونوں کہتے تھے۔ یہ کیسے بیٹے بن گئے؟ پہلے تو یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، اور اب یہ ساری قوم خود بھی بن گئی۔ یہ کیسے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ جب وہ اللہ کے بیٹے تھے تو ان کی اولاد خود بخود پھر بن گئی نا، سب کو نسب نامہ وہی مل گیا۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ اگر تم واقعی اس کے لاڈلے ہو تو یہ دنیا میں تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو بشر ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا، یعنی ابناء اللہ اور احباء اللہ ہونے کے خبر سے نکلو۔ جس طرح سارے لوگ خدا کی مخلوق ہیں، ایسے ہی تم بھی اس کی مخلوق ہو۔ تم بیٹے نہیں ہو، تم لاڈلے نہیں ہو۔ اگر واقعی تم ہو تو دنیا میں تم پہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا مصیبتیں آئی تھیں ان پر، خصوصاً یہود پر؟ نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹوں اور اس کے لاڈلوں پر کیسی کیسی پریشانیاں آئیں۔ کوئی اپنی اولاد کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے؟ کیا کچھ ہوا تھا؟ پوری قوم غلام ہوئی تھی، یعنی کسی اور قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو یہود کے ساتھ ہوا۔ فرعون نے پوری قوم کو غلام بنا لیا تھا۔ کہیں ہوتا نا کوئی ایک دو لوگ پکڑے جائیں غلام بن جائیں، پوری کی پوری قوم، سارے بنی اسرائیل بحیثیت قوم غلام ہوئے۔ پھر پوری کی پوری قوم صحرا نوردی کے لیے چھوڑ دی گئی، پوری قوم پر صحرا نوردی ہوئی، پوری قوم کی جلا وطنی ہوئی۔ متعدد بار ان سب کا قتل عام ہوا، اکا دکا بچے لیکن میجورٹی ان کی مار دی گئی، ان کی کتاب جلا دی گئی، بیت المقدس ڈھا دیا گیا، اور یہ سارے واقعات خود ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ فرمایا اگر ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی مقام حاصل ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اور اگر دنیا میں تم نہیں بچ سکے تو آخرت میں کیسے بچو گے؟ بات یہ ہے کہ جنت کسی کا قومی وطن نہیں، اور جہنم کوئی قومی جیل خانہ نہیں کہ بحیثیت قوم کوئی ساری جنت میں پہنچا دیے جائیں گے اور بحیثیت قوم کوئی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ اس کے لیے انسان کو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کی ضرورت ہے، خواہ قوم کوئی بھی ہو۔ یغفر لمن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی دونوں ہی چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف واپسی ہے، لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول۔ اب دیکھیے دوسری دفعہ یہ اسلوب اختیار کیا گیا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے۔ یبین لکم، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا۔ فترۃ من الرسل، فترہ کیا ہوتا ہے؟ فترہ کا لفظ فے تے رے سے ہے، دھیما اور سست ہونا، اسی سے لفظ فطور نکلا، اس کی عقل کو فطور ہو گیا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کبھی بولا ہے آپ نے یہ لفظ؟ اس کے دماغ میں فطور ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا تو نہیں ہوگا۔ خرابی کے معنوں میں لیتے ہیں۔ خرابی کیوں لاحق ہوئی؟ کیونکہ فطر کا لفظی معنی ہوتا ہے سست ہونا، یعنی اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ تو فطور کا لفظی معنی ہے دھیما اور سست ہونا، سستی، اسی سے فطور ہے۔ جس کسی چیز کی تیزی اور جوش کم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی فطر الشیء یفطر فطورا بولتے ہیں۔ اور فترہ پھر کس کو کہتے ہیں؟
قوت کے بعد ضعف، اور یہاں مراد کیا ہے؟ 2 نبیوں کے درمیان کی انقطاعی مدت جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ رک گیا، وہ وقفہ جو ایک چیز کے ظاہر ہونے کے بعد اس کے دوسرے ظہور سے پہلے واقع ہو. مثلا باری کا بخار ہوتا ہے نا، معلوم ہے یا نہیں؟ باری کا بخار کیا ہوتا ہے؟ ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تو وہ بیچ کا جو دن ہوتا ہے وہ فترہ ہوتا ہے. یعنی بخار ہوا، پھر رک گیا، پھر دوبارہ بخار ہوا، تو 2 بخاروں کے بیچ میں جو بخار نہیں ہوا وہ فترہ ہے. اب سمجھ میں آیا؟ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، پھر رک گیا، پھر جاری ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور پھر ہمیشہ کے لیے رک گیا. تو آپ اور آپ سے پہلے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو وقت گزرا تقریباً 600 سال کا، اس میں پیغمبر نہیں آئے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا زمانہ ہے، لیکن اس مدت میں انبیاء کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا، اس میں کبھی فترت نہیں ہوئی. صرف بنی اسرائیل کے اندر اس عرصے میں 1000 نبی آئے. کس عرصے میں؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کے عرصے میں. اور بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے انبیاء بھی آئے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی بعثت کے درمیان 500 سال کا عرصہ ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں. 500 کچھ تھا نا تو اس کو 500 بولا گیا. 570 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے نا آپ. بعض اوقات ایک بچہ 7 سال 6 مہینے کا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ 7 سال. اور بعض اوقات 7 سال 10 مہینے کا ہو تو آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں 8 سال ہے تقریباً. تو اس لیے یہ 2 الفاظ استعمال ہوئے. کہیں آپ پڑھے تو پریشان نہ ہو کہ ایک کہہ رہا ہے 500 اور ایک کہہ رہا ہے 600. تو 570 ادھر 600 کے قریب ہو گیا، اور چونکہ 500 سے پلس تھا اس لیے 500 بھی بولا گیا. اینی ہاؤ اس میں سلسلہ انبیاء بند رہا، اسی لیے اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کبھی اتنا زمانہ انبیاء کی بعثت سے خالی نہ رہا. امام بخاری نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ 600 سال کا تھا، اور اس پوری مدت میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے مشکات شریف میں یہ حدیث آئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بعیسیٰ، یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام سے قریب ترین ہوں. اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیوں اتنا وقفہ آیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اور ایک یہ بھی آتا ہے نا روایت ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر اور خشکی میں فسادی فساد ہو گیا آپ کے آنے سے پہلے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں ہدایت بالکل ختم ہو گئی، نہیں، انبیاء کی تعلیمات تو موجود تھی. اب مجھے بتائیے کہ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار پیغمبر آئے ہیں. ایک روایت میں اگرچہ اس کو ضعیف کہا جاتا ہے لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر بھی ملتا ہے. اور کچھ بعید نہیں آئے ہوں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان صرف بنی اسرائیل میں 1,000 پیغمبر تھے تو اس سے کیا مشکل ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں 4 دفعہ سراجم منیرہ کہا گیا ہے، روشن چراغ. جسے رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ڈارک ہوتا ہے. پھر وہاں سے جب سورج کی روشنی پھوٹتی ہے تو زیادہ روشنی بہتر نظر آتی. جن ملکوں میں پوری طرح رات نہیں ہوتی، روشن سی رات ہوتی ہے، وہاں سورج کا وہ مزہ نہیں جو مکمل ڈارکنیس کے بعد سورج کے نکلنے میں مزہ ہے. خیر ایک اور وجہ بتائیے، سوچئے. کیا یہ اس کتاب کی حفاظت کا ایک ذریعہ نہیں بنا؟ اس کتاب سے ایک لمبا عرصہ پہلے ایک کتاب آئی اور کوئی بیچ میں رسول نہیں آیا، اور پھر جب لوگوں کے ذہن سے عام طور پر چیزیں بھولی یا ختم ہوئیں تو پھر ایک صحیح چیز ان کو دی گئی کہ پچھلے اثرات تھوڑے کم ہو جائیں. جیسے قدر دلانے کے لیے، یعنی جب دیکھیں نا کہ شدید گرمی کے بعد جو بارش آتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہمیشہ کے لیے وہی ختم ہونے والی تھی نا، تو اس سے پہلے ایک لمبی بریک دی گئی.
یعنی ایک طرح سے وحی کے سلسلے کے ختم ہونے کی تیاری بھی کہہ لیں. ہر چیز تاکہ واضح ہو جائے، یعنی شدید ضرورت بھی محسوس ہو لوگوں کو. یعنی جیسے شدید بھوک کے بعد ایک چیز ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ لائے اس کے بعد بھی کئی بے شمار پیغمبر اسی تعلیم کو لے کے آگے بڑھتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول نہیں آئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے 600 سال کے بعد، بیچ میں پیغمبر نہیں آیا کوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت کا اس سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے نا، کہ جسے ایک انتظار بھی تھا بنی اسرائیل کو، معلوم ہے نا آپ کو. ایک لمبے انتظار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اچھا چلیے، یہ تو ہمارے خیال ہے نا، حقیقت اصل تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ ایک دلچسپ پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، کہ ان سے پہلے 600 سال تک انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا. اب انتظار ہو رہا ہے، اور اب ایک پیغمبر آتا ہے جو دین مکمل کر دیتا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبین لکم، جو بیان کر رہا ہے تم کو، دین کی واضح تعلیم دے رہا ہے تم کو، علی فترۃ من الرسل، فترہ رسل کے بعد، رسولوں کی آمد کے سلسلے کے رک جانے کے بعد، ان تقولوا، کہیں تم یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں. فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس تحقیق آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. یعنی تمہارے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک ایسا پیغمبر آ چکا ہے جو اچھے اعمال پر خوشخبری سنانے والا اور برے اعمال کے برے انجام پر ڈرانے والا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یعنی بنی اسرائیل سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ اس کی وضاحت ہے آگے. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے. وجعلکم ملوکا، اور بنایا تم کو ملوک، تمہارے اندر نبی بھیجے اور تم کو بادشاہ بنایا. تم کو نبی نہیں بنایا، تمہارے اندر نبی بھیجے، لیکن تم سب کو بادشاہ بنایا. یہ کیسے؟ بادشاہ تو ایک ہوتا ہے، پوری قوم تو نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایک شخص کی نسبت سے پوری قوم ویسی ہی کہلاتی. مثلاً خاندان غلامہ، ان کی حکومت تھی، یا بعض اوقات آپ کہتے ہیں مغل حکومت، غوری حکومت، مغلیہ دور آپ کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ پہلے ہندوستان پر ہماری بادشاہت تھی، تو ہماری سے مراد ہم ایز اے پرسن نہیں ہے بلکہ ایز اے نیشن. ایک اور اشارہ اس میں ملتا ہے، وہ یہ کہ کامیاب بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور ان کے مشوروں کو اہمیت دیتا ہے. تو یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم، اور عطا کیا تم کو. کیا عطا کیا؟ ما لم یؤت احدا من العالمین، جو دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں کیا. یعنی تمہیں بیک وقت حکومت اور نبوت عطا کی، تمہیں دنیا کی امامت دی گئی، تمہیں طرح طرح کے معجزات دیے گئے. اتنی نعمتیں دینے کے بعد تم سے مطالبہ کیا تھا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم داخل ہو اس زمین میں جو مقدس ہے. اشارہ ہے کس کی طرف؟ بیت المقدس کی زمین، فلسطین کی طرف.
اس زمین پہ داخل ہونے کا حکم کب دیا گیا تھا؟ فرعون سے آزادی کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ فلسطین کو ارض مقدس کیوں کہا گیا، پاک زمین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں بہت سارے انبیاء آئے، وہ زمین انبیاء کا مسکن اور مدفن ہے۔ انبیاء نے اس زمین کو بت پرستی اور شرک وغیرہ سے پاک کیا، وہاں اللہ کا پیغام بلند کیا۔ تو ان سے کہا گیا کہ اے قوم، اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو بہت پاک ہے اور وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ تمہارے کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ کیا یہ حکم ہمیشہ کے لیے تھا یا اس وقت کے لیے تھا؟ کیونکہ وہ تو آج بھی یہی کہتے ہیں تو ہمارے لیے لکھی گئی تھی، یہ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ بنیادی طور پر چونکہ یہ زمین پاک تھی تو ان لوگوں کے لیے لکھی گئی جو اللہ کی خاطر مصر چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے تھے اور مسلمان تھے اپنے دور کے۔ جب انہوں نے اپنا منصب چھوڑا، اپنی ذمہ داری بھلائی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ختم ہو گیا، فاذکرونی اذکرکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ جب انہوں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی کیسے پورا ہو ان کے لیے؟ انہیں کیا حکم دیا گیا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا، تم اس پر ایمان لانا، اس کا ساتھ دینا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تو پھر یہ زمین ان کی نہ رہی، اور ویسے بھی ان کی کتاب، ان کی شریعت، ان سے کیے ہوئے وعدے منسوخ، تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشتوں پر مت پھر جانا، مرتد نہ ہو جانا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تم نقصان اٹھانے والے ہو کے پلٹو گے۔ اب ہو گئی نا وہی بات کہ اللہ نے تو زمین لکھی تھی تمہارے لیے، لیکن تم نے اللہ کی بات نہ مانی، لہذا نقصان اٹھایا۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں ایک جابر قوم رہتی ہے۔ جبارین کا لفظ جبار کی جمع ہے۔ جبار کے معنی ہوتے ہیں قد آور کے، لمبے قد والا شخص، زور آور، جسے تگڑا بولتے ہیں نا، طاقتور۔ عربی میں جبار کھجور کے درختوں کے لیے بھی آتا ہے جو بہت اونچے ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو ورنہ تمہارا نقصان ہوگا، کہنے لگے موسیٰ ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے، وہاں بڑی جابر قوم رہتی ہے، بڑے زور آور طاقتور لوگ رہتے ہیں۔ ان کو کیسے پتا چلا تھا؟ یہ تو تھے ہی نہیں وہاں۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ساری قوم سے پہلے بھیجا تھا تاکہ وہ حالات کی تحقیق کر کے، کیونکہ سال ہر سال کے بعد یہ واپسی ہو رہی تھی، تو اس میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کے حالات معلوم کروائے، اور بھیجی گئی ٹیم سے یہ کہا کہ تم آ کر یہ فیکٹس جو ہیں لوگوں کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے عیاں کر دیے۔ اس سے قوم ڈر گئی کہ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ تورات میں آتا ہے باب گنتی میں، وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے، ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب قداور ہیں، اور وہاں ہم نے بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ یہ ٹڈے کیوں بن گئے تھے؟ بزدل ہونے کی وجہ سے۔ جس دل میں ایمان نہیں ہوتا پھر وہ دل بزدل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ڈر کے اپنے نبی سے کہا وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم تو اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے۔ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ سب نکل جائیں اس سے، اللہ تعالیٰ پہلے ان کو نکال دے پھر ہم اندر جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں وہاں سے تو ہم بھی چلے جائیں گے، ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جب جنگ بدر پر جانے کے لیے
بہت تھوڑے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا، بلکہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے خواہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو. لیکن بنی اسرائیل نے اپنے نبی کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے علاقے میں واپس داخل نہ ہوئے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زیادتی نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آیا ہو، کیونکہ میرے اپنے ذہن میں آیا تھا، اس لیے میں آپ کا بھی ذہن صاف کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اللہ نے پھر اس کا جواب بھی خود ہی دیا کہ ایک قوم بس رہی ہے، اس نے اس علاقے کو بسایا ہے، آباد ہے. اب ایک اور قوم آ رہی ہے اور اس سے کہہ رہی تم یہاں سے نکلو، ہم یہاں آنا چاہتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ اوریجنلی یہ جگہ بنی اسرائیل کی تھی. مصر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی تو انہوں نے اپنے والدین اور سارے لوگوں کو، سب رشتہ داروں کو وہیں بلا لیا، اور تقریباً 65 لوگ تھے یا کچھ کم و بیش، جو کنعان فلسطین چھوڑ کر مصر جا بسے. وہاں پھر ان کی یہ نسلیں لاکھوں تک پہنچی. لیکن ایک وقت ایسا آیا، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا، ان پہ غلامی مسلط ہو گئی. اب یہ تھا کہ یہ قوم بنیادی طور پر انبیاء کی اولاد تھی، یہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بچے تھے. انہیں اللہ نے اپنے دین کے کام کے لیے چنا تھا، انہیں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا. اور چونکہ ان کا وطن وہ تھا، ان کی جگہ وہ تھی، اور وہ ارض مقدس تھی جسے اللہ تعالیٰ ایک چنی ہوئی قوم کو دینا چاہتا تھا، جسے اس نے اپنے دین کے کام کے لیے چنا تھا. ان کا کام تھا کہ وہ ان جباروں کو بھی دین کا پیغام سناتے جا کر. لیکن مسلسل غلامی کی وجہ سے ان کے اندر بہت کمزوری اور پستی آ گئی تھی، اور انہیں وہ مقدس جگہ جہاں ان کا قبلہ بننا تھا، جسے ایک مرکز بننا تھا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے چنا تھا، وہاں پر ان کو بھیج کر کام لینا تھا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ زمین اہمیت رکھتی ہے. ہر زمین کی تاثیر فرق ہوتی کہ نہیں ہوتی. آج صبح پڑھ رہی تھی میں کہ کراچی کو دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں شمار کر لیا گیا. ڈریں، خوب ڈریں. بنی اسرائیل سے کم تھوڑی ہیں ہم بھی. زمین تو ساری اللہ ہی کی ہے اور لوگ ہی اس کو پرامن بناتے ہیں. جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، لیکن ہم تو نہیں مانگتے. اور پھر صرف دعائیں نہیں مانگی جاتی، کوشش بھی تو کی جاتی. زمین کے مختلف علاقوں پہ بسنے والے لوگوں کی عادات اور جو رہن سہن ہے، وہ ان کے اخلاق، ان کے معاملات اور ان کے طور طریقوں پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے 2 علاقے چنے تھے. ایک طائف تھا ان میں سے، اور آپ کا خیال یہ تھا کہ طائف جو ہے وہ باغوں کی سرزمین ہے، ہل سٹیشن ہے، خوبصورت جگہ ہے، پلیزنٹ آب و ہوا ہوگی، اور قریب بھی ہے مکہ کے، آنا جانا بھی آسان ہوگا. انسانی عقل تو ایسی باتیں سوچتی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا چنا؟ مدینہ. آپ کے جانے سے پہلے وہ علاقہ بہت بیماریوں والا، اور وہاں کے لوگ جو تھے وہ بھی کچھ بہت اچھے لوگ نہیں تھے، بہت لڑنے جھگڑنے والے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی برکت کے لیے بہت دعائیں کی تھی. اللہم بارک لنا فی ارضہا، بارک لنا فی مدہا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. یعنی اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہاں پہنچے اور یہاں پر تربیت پا کر دین کا کام کرے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور پیچھے نہ ہٹنا ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اے موسیٰ اس میں تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں. کیونکہ جب یہ لوگ نکل گئے وہاں سے تو ایک بہادر قوم تھی عمالقہ کی، وہ یہاں پر آ بسی. انہوں نے اس علاقے کو اپنے زیر تسلط کر لیا. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم تو ہرگز نہیں اس میں داخل ہوں گے. حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ، 2 لوگوں نے کہا. یہ کون 2 لوگ تھے؟
کہا جاتا ہے کہ ایک یوشع بن نون تھے اور دوسرے کالب تھے، کاف الف لام بے، کالب۔ قال رجلان من الذین یخافون، کہنے لگے دو لوگ ان میں سے جو ڈرتے تھے، کس سے؟ اللہ سے، انعم اللہ علیہما، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ کیا نعمت تھی ان پر؟ یوشع بن نون کی قیادت میں آئندہ پھر فلسطین فتح ہوا تھا۔ ادخلوا علیہم الباب، دروازے کے ذریعے ان لوگوں پہ جا داخل ہو۔ فاذا دخلتموہ، پھر جب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے، فانکم غالبون، تو یقیناً تم ہی غالب ہوگے، کیوں ڈرتے ہو، چلو تو۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر پس توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ توکل بھی اللہ پر ایمان اور اعتماد سے آتا ہے۔ یعنی اتنی سی بات ہے، تم نکلو تو صحیح، قدم تو اٹھاؤ، راستہ پھر اللہ بنائے گا، سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تم پہنچو گے، تمہاری کثرت دیکھ کے وہ ڈر جائیں گے تم سے، تم انہیں مغلوب کر لو گے۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلہا، بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں، ابداً، کبھی بھی، کبھی نہیں جانے کے، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ فاذھب انت، جانا ہے تو تم جاؤ، وربک، اور تمہارا رب جائے، فقاتلا، دونوں جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو یہ بیٹھے، ہم نہیں جا سکتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ غلامی نے ان کا مزاج بدل دیا تھا، کس طرح یہ سست اور بزدل اور بے ہمت لوگ تھے کہ آگے بڑھنے اور جانے کو تیار ہی نہیں، کچھ کرنے کے روادار ہی نہیں، بیکار لوگ۔ قوموں کا یہ مزاج کب بگڑتا ہے اور کیوں بگڑتا ہے؟ ایسی بزدلی اور پستی اور کم ہمتی اور کمزوری کب آتی؟ جب زندگی میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں، جب دنیا کی محبت ہوتی ہے، جب ایمان کی کمی ہوتی ہے، جب کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی میں، پھر آپ کیوں حرکت کریں؟ جب بغیر کوشش کے آپ کو کچھ مل جائے تو آپ کیوں محنت کریں؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلہا ابدا، اور بدتمیزی دیکھیں ان کی۔ فاذھب انت وربک، نہ نبی کا احترام نہ اللہ تعالیٰ کا، جاؤ تم اور تمہارا خدا، تم جا کے لڑو، ہم تو یہ بیٹھے۔ کیسی تصویر سامنے آتی ہے نا۔ قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان، کہنے لگے اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میں تو اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو کسی پہ کوئی ملکیت نہیں رکھتا، میرا ان پہ کوئی زور نہیں چلتا، میرا تو ان پہ کوئی بس نہیں۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے، ہم تو ان کے ساتھ اب رہنا ہی نہیں چاہتے، ہمارا اب ان کے ساتھ اور گزارا نہیں۔ آپ خود سوچیں نا کہ جو قوم ہلنا ہی نہ چاہے، کچھ کرنا ہی نہ چاہے، تو اس کے ساتھ آپ رہ کر کیوں وقت ضائع کریں؟ میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں رہا، میری اپنی ذات ہے یا میرا بھائی ہے، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں کی وفات ہو گئی، اور یہ قوم اسی صحرا میں 40 سال تک رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔